السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے، اور درود و سلام ہو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں۔ حضرات گرامی، آج درس عقائد کے اس اگلی نشست میں ہم جس ٹاپک کے تحت گفتگو کریں گے اور آپ تمام احباب کو جس موضوع سے آشنا کرائیں گے وہ ہے معاد و حشر کا بیان۔ معاد اس کو کہتے ہیں جو پلٹنے کی جگہ ہوتی ہے، جہاں پر انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر کے جانا ہے، یعنی عقبہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو عقبہ و حشر کا بیان آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے ہمارا عقیدہ اور نظریہ اہل سنت کیا ہے، اس کے حوالے سے آج آپ سے روبرو ہوں گے۔ دیکھیے، انسان کا جینا مرنا حق ہے۔ تمام تر مکاتب فکر ہوں یا کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا شخص ہو، یہاں تک کہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص ہو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا ہے۔ موت برحق ہے، آنی ہے، ہر شخص پر موت واقع ہونی ہے۔ تو چونکہ اسلام موت کے بعد کی زندگی کو اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مرنے کے بعد انسان کی روحیں کہاں جاتی ہیں، جس کے حوالے سے کل آپ کو بتایا طالب برزخ میں جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک دن ہوگا حشر کا دن، جہاں پر تمام تر لوگوں کے فیصلے ہوں گے، اور اس کے بعد کچھ کو جنت میں اور کچھ کو ہمیشہ ہمیش جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو آئیے اس کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں۔ بے شک زمین و آسمان اور جن و انس اور فرشتے سب ایک دن فنا ہونے والے ہیں، یعنی چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، زمین ہو، آسمان ہو، سب ایک دن فنا ہونے والے ہیں۔ صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشگی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بقا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ باقی رہے گا، باقی تمام تر چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ دنیا کے فنا ہونے سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ نمبر 1، 3 خسف ہوں گے۔ خسف کہتے ہیں زمین کے اندر دھسنا، یعنی آدمی زمین میں دھس جائیں گے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرہ عرب میں۔ نمبر 2، علم اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ علماء تو باقی رہیں اور ان کے دلوں سے علم ختم کر دیا جائے گا، یعنی علم اٹھ جائے گا۔ اور آج بھی آپ دیکھیے، اگر قیامت کی نشانیوں میں اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں تو یہ قریب سے قریب تر یہ تمام تر نشانیاں ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ بڑے علماء دیکھ لیجئے آپ، علماء ربانیین کو دیکھ لیجئے، وہ دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، اور آج تقریباً بہت سارے ایک بڑے طبقے کا حال یہ ہو چکا ہے کہ علم دین کو بھی حاصل کیا جا رہا ہے، تو فقط دنیا کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے۔ تو اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا گیا کہ علم دین تو لوگ حاصل کریں گے لیکن دنیا کے لیے حاصل کریں گے۔ جہل کی کثرت ہوگی، یعنی علم جب ختم ہوگا تو جہل اپنے آپ زیادہ ہو جائے گا، اس کی کثرت ہوگی۔ نمبر 4، زنا کی زیادتی ہوگی۔ آج بھی دیکھ لیجئے آپ، زنا کی کس قدر زیادتی ہو چکی، باقاعدہ زنا کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، طرح طرح الگ الگ راستوں سے زنا کی اور گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور اس بے حیائی کے ساتھ زنا ہوگا جیسے گدھے خنثی کھاتے ہیں، بڑے چھوٹے ہونے کا لحاظ پاس نہ ہوگا۔ نمبر 5، مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ نمبر 6، علاوہ اس بڑے دجال کے اور 30 دجال ہوں گے کہ وہ سب دعوی نبوت کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی، جن میں بعض تو گزر چکے، جیسے مسلمہ بن کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور طلیحہ بن خویلد ہو، یا اس کے علاوہ غلام احمد قادیانی ہو، اور جو باقی ہیں وہ ضرور آئیں گے۔ نمبر 7، مال کی کثرت ہوگی، یعنی لوگوں کے پاس مال بہت زیادہ ہوگا، مال کی کثرت ہوگی۔ نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی کہ وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے، نہر فرات اپنے خزانوں کو ظاہر کر دے گی اور اس کے خزانے سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ نمبر 8، ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی۔ نمبر 9، دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگار لینا، اللہ اکبر، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ دین پر چلنا اتنا اس قدر مشکل ہو جائے گا کہ جیسے انسان اپنی مٹھی میں انگارے لیتا ہے، اور یہاں تک کہ قبرستان میں جا کر کے وہ یہ تمنا دل میں کرے گا کہ شاید کاش کہ میں اس قبر کے اندر ہوتا، دنیا میں اس کا رہنا اس قدر دشوار ہو جائے گا۔ نمبر 10،
वक्त में बरकत ना होगी, यहाँ तक कि साल मिसले महीने के और महीना मिसले हफ्ते के और हफ्ता मिसले दिन के, और दिन ऐसा हो जाएगा जैसे किसी चीज को आग लगी और जल्द भड़क कर खत्म हो गई। आज भी आप देख लीजिए, अगर आप थोड़ा सा पुराना वक्त उठाइए और उसके बाद आज के वक्त का दोनों का जायजा लें तो आपको ये बात बाकायदा तौर पे आपकी भी ये बात तजुर्बे में होगी कि जिस कदर पहले तवील सालें होती थी, महीने होते थे, वक्त दिन होते थे, आज वो तमाम चीज़ें कम होती चली जा रही हैं। दिन बहुत छोटे होते हैं और उसके बाद साल भी एक लम्हे के अंदर गुजर जाता है। तो ये तमाम तर बातें हैं, ये तमाम निशानियां हैं हश्र के दिन की। उसके बाद नंबर 11, ज़कात देना लोगों पर गिरा होगा कि उसको तावान समझेंगे। ज़कात देना लोगों पर गिरा गुजरेगा, और आज भी आप देख लीजिए ज़कात में लोग कमी करते हैं और ज़कात देने से लोग हिचकिचाते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें अगर इसमें से आप देखें तो बहुत सारी बातें अभी से जाहिर बाकायदा तौर पे होने लगी हैं। नंबर 12, इल्म दीन पढ़ेंगे मगर दीन के लिए नहीं, यानी दुनिया के लिए इल्म दीन को पढ़ा जाएगा। नंबर 13, मर्द अपनी औरत का मुती होगा। नंबर 14, माँ बाप की नाफरमानी करेंगे। आज भी माँ बाप की नाफरमानी आप देख लें किस कदर लोग कर रहे हैं। नंबर 15, अपने अहबाब से मेल जोल रखेंगे और बाप से जुदाईगी, यानी अपने मिलने जुलने वाले अपने दोस्तों से तो मेल जोल रखेंगे लेकिन अपने बाप से जुदाई यानी अपने बाप से अलहदा होकर के रहेंगे। और आज भी ये हो रहा है कि बाप अलग रह रहे हैं, वालिदैन अलग रह रहे हैं और बच्चे अलग हो जाते हैं। ये भी एक क़यामत की निशानियों में से निशानी है। नंबर 16, मस्जिद में लोग चिल्लाएंगे। नंबर 17, गाने बाजे की कसरत होगी। नंबर 18, अगलों पर लोग लानत करेंगे और उनको बुरा कहेंगे, यानी जो लोग अगले लोग हैं उन पर लानत की जाएगी जो पिछले गुजर गए और उनको बुरा भला कहा जाएगा। नंबर 20, जलील लोग जिनको तन का कपड़ा पांव की जूतियां नसीब ना थी बड़े बड़े महलों में फख्र करेंगे, यानी जो गरीब तबके, जो जलील लोग, जो जिल्लत जिन्हें मिली, जिन्हें पांव की जूतियां, तन के लिए कपड़ा जिनके पास मैसर ना था, उनका आलम यह होगा कि वो बड़े बड़े महलों में रहेंगे। नंबर 21, दज्जाल का जाहिर होना। ये भी एक पूरा एक टॉपिक है दज्जाल के हवाले से। इंशाअल्लाह इस पर एक अलहदा से मैं कोशिश करूंगा एक पूरी वीडियो बनाने की। दज्जाल का जाहिर होना कि 40 दिन में हरमैन तैयबैन के सिवा तमाम रूए ज़मीन का गश्त करेगा। 40 दिन में पहला दिन साल भर के बराबर होगा और दूसरा दिन महीने भर के बराबर और तीसरा दिन हफ्ते के बराबर और बाकी दिन 24-24 घंटे के होंगे। और वो बहुत तेजी के साथ सैर करेगा जैसे बादल जिसको हवा उड़ाती है। उसका फितना बहुत शदीद होगा, एक बाग और एक आग उसके हमरा होंगे जिनका नाम जन्नत और दोज़ख रखेगा। जहां जाएगा ये भी जाएंगे, यानी वही बाग और वो आग उसके साथ साथ जाएंगे। जहां जाएगा उसके साथ ये भी जाएंगे, मगर वो जो देखने में जन्नत मालूम होगी वो हकीकतन आग होगी, और जो जहन्नम दिखाई देगा वो आराम की जगह होगी। और वो खुदाई का दावा करेगा, यानी दज्जाल होगा वो खुदाई का दावा करेगा। और वो खुदाई का दावा करेगा, जो उस पर ईमान लाएगा उसे अपनी जन्नत में डालेगा, और जो इनकार करेगा उसे जहन्नम में दाखिल करेगा। मुर्दे जिलाएगा, यानी मुर्दों को जिंदा करेगा। वो ये तमाम चीज़ें लोगों को, ईमान वालों और काफिरों का यहाँ पर मुमताज़ हो जाएंगे, चूँकि जो ईमान वाले हैं वो कभी भी उसकी बातों में, उसके फितने में नहीं आएंगे, और जो मुशरिकीन हैं, जो कुफ़ार हैं, वो उसके फितने में आ जाएंगे। वो मुर्दे जलाएगा, ये भी अल्लाह ही उसे ताकत देगा, और यहाँ पर मुमताज़ हो जाएंगे मोमिनीन और मुशरिकीन। ज़मीन को हुक्म देगा, वो सब्ज़ा उगाएगी, यानी हरियाली उगाएगी। आसमान से पानी बरसाएगा और उन लोगों के जानवर लंबे चौड़े खूब तैयार और दूध वाले हो जाएंगे। और वीराने में जाएगा तो वहां के जमीन को हुक्म देगा, वो सब्जा उगाएगी, आसमान से पानी बरसाएगा और उन लोगों के जानवर लंबे चौड़े और खूब तैयार और दूध वाले हो जाएंगे। और वीराने में जाएगा तो वीराने में जाकर के वहां पर भी वो ऐसे काम करेगा जिससे वीराना ना रहेगा, बल्कि वो भी गुलजार हो जाए। इस किस्म के बहुत से शोबदे दिखाएगा और हकीकत में ये सब जादू के करिश्मे होंगे, यानी ये जितनी भी चीजें वो दिखाएगा ये सब उसका जादू होगा, जादू के करिश्मे होंगे। और शयातीन के तमाशे,
جن کو واقعیت سے کچھ تعلق نہیں ہے جن کا، اسی لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ حرمین شریفین میں جب جانا چاہے گا ملائکہ اس کا منہ پھیر دیں گے۔ البتہ مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے، یعنی حرمین شریفین کی طرف جب وہ رخ کرے گا، ادھر جانے کی کوشش کرے گا، یعنی مکہ مدینہ کی طرف، تو فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے۔ البتہ مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے کہ وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہوں گے اور دل میں کفر ہوگا ان کے، یعنی دل میں وہ کافر ہوں گے، اور وہ جو علم الہی میں دجال پر ایمان لا کر کافر ہونے والے ہیں، ان زلزلوں کے خوف سے شہر سے باہر بھاگیں گے اور اس کے فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ یعنی جو مدینے کے اندر لوگ ہوں گے، جو تب مدینے میں 3 زلزلے آئیں گے، تو جو لوگ دل میں کفر ہوگا اور بظاہر مسلمان ہوں گے اور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب دجال آئے گا تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، تو وہ جب زلزلے آئیں گے تو وہ مدینے سے بھاگیں گے، اور جیسے ہی مدینے سے باہر نکلیں گے دجال کے فتنے میں وہ مبتلا ہو جائیں گے۔ دجال کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر، یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان تو پڑھے گا، ہر مومن تو پڑھے گا، اور کافر کو نظر نہ آئے گا۔ جب وہ ساری دنیا میں پھر لے گا تو ملک شام کو جائے گا۔ اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار پر نزول فرمائیں گے۔ صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی کو کہ اس جماعت میں موجود ہوں گے امامت کا حکم دیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے۔ وہ لعین دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور ان کی سانس کی خوشبو حد بصر تک پہنچے گی۔ وہ بھاگے گا، یہ تعاقب فرمائیں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، اس سے وہ جہنم واصل ہوگا۔ یعنی آخر وقت میں وہ ملک شام جائے گا، اور جہاں پر امام مہدی کا ظہور ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس وقت آپ تعاقب فرمائیں گے تو یہ بھاگے گا، بعد میں اس کے پیٹھ میں نیزہ مارا جائے گا جس سے وہ جہنم رسید ہو جائے گا۔ تو یہ دجال کا ایک الگ ٹاپک ہے جس کے حوالے سے ایک یہ بڑا موضوع ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کے حوالے سے بھی آپ کو روبرو کروں۔ اور اس کے بعد جو بات آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ بھی ایک اچھا خاصا موضوع ہے، اختصار کے ساتھ میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ نمبر 22 میں ہے کہ اس کی مختصر کیفیت اوپر معلوم ہو چکی، یعنی کیفیت کیا ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی، تو وہ اوپر آپ کو بیان کر دی گئی۔ آپ کے زمانے میں مال کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو مال دے گا تو وہ قبول نہ کرے گا۔ نیز اس زمانے میں عداوت و بغض و حسد آپس میں بالکل نہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے ان سب پر ایمان لائیں گے۔ تمام جہان میں دین ایک دین اسلام ہوگا اور مذہب ایک مذہب اہل سنت ہوگا۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے اور شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے۔ 40 برس تک قامت فرمائیں گے، نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی، بعد وفات روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ نمبر 23 حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہونا۔ اس کا اجمالی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں جب سب جگہ کفر کا تسلط ہوگا، اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کریں گے، یعنی جتنے بھی اولیاء کرام ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں سے ہٹ کر کے حرمین شریفین کی طرف نکلیں گے۔ صرف وہیں اسلام ہوگا اور ساری زمین کفرستان ہو جائے گی۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے اور حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست بیعت کریں گے، وہ انکار کریں گے۔ دفتن غیب سے کعبہ، یہ اللہ عز و جل کے خلیفہ مہدی ہیں، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تمام لوگ ان کے دستے مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے سب کو اپنے ہمراہ لے کر ملک شام تشریف لے جائیں گے۔ ملک شام تشریف لے جائیں گے۔
بعد قتل دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہوگی۔ نمبر 24، یاجوج ماجوج کا خروج، یعنی یاجوج ماجوج جو نکلیں گے۔ مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت جس کا طول 10 میل ہوگا جب گزرے گی اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گی کہ دوسری جماعت بعد والی جب آئے گی تو کہے گی کہ یہاں کبھی پانی نہیں تھا۔ تو یہ امام عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی اور اس کے بعد یہ یاجوج ماجوج کا جو ایک موضوع ہے پورا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے ایک الگ ویڈیو کے ذریعے آپ کو اس کے حوالے سے آشنا کرائیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے روبرو ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔